अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। अजीज़ अपने हॉस्टल के रूम में बंद अफसरदा था। अफसरदगी की वजह उसका FA का नतीजा था जो आज आउट होना था। अपनी कारकर्दगी पर वो किसी तरह भी मुतमईन नहीं था। उसके सारे क्लास फेलोज़ और दोस्त नोटिस बोर्ड के गिर्द जमा थे ताकि अपनी मेहनत का समर देख लें, जबकि उसे इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ उन्हें जिन्होंने कुछ लिखा। अब खाली पेपर देखकर सफाई के नंबर थोड़ी ही दिए जा सकते थे। घर से यहाँ आने का मकसद महज तहसील इल्म था, मगर बुरी मजलिसों, आवारा दोस्तों की कुर्बत ने उसे उसके मकसद से बहुत दूर कर दिया था, जिसका खमियाजा भुगतने के लिए वो खुद को तैयार कर रहा था। वो जानता था कि वो ज़रूर फेल होगा, इसीलिए उसने किसी से पूछने की जहमत की और ना ही तगोदो। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया ताकि दोस्तों के सामने शर्मिंदगी से बच सके। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो एकदम जैसे होश में आ गया। उसे ये जानने में ज़रा देर न लगी कि ये सब कॉलेज यूनियन है जो सब मजाक उड़ाने के लिए आए हैं। उसने खुद को दरवाजे के पास जाने से रोका, मगर एक आवाज़ ने उसके रुके कदमों में हरकत डाल दी और उसने आगे बढ़कर झट से दरवाज़ा खोल दिया। ये आवाज़ उसके प्रिंसिपल तलहा साहब की थी, जो कि शफीक बाप की हैसियत रखते थे। सामने सारे प्रोफेसर, तालिब इल्म और प्रिंसिपल हाथों में फूलों के हार लिए खड़े थे, जिन्हें देखकर वो झींप सा गया। सब ने मुबारका मुबारका कहते हुए वो हार उसके गले में डाल दिए। अरे बरखुरदार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये आवाज़ प्रोफेसर रेहान की थी, जिनके ज़िम्मे रियाजी का लेक्चर था। क्या हुआ सर, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप हैरत ज़दा हैं? अजीज़ बेखौफी से बोला। अरे जनाब, आप तो छुपे रुस्तम निकले, सबको मात दे दी। वो अपनी बेबसी पर अब रो पड़ा। क्या कोई किसी का इतना मजाक भी उड़ाता है? तमाम असातिज़ा उसकी कैफियत पर हैरान रह गए। हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने आए हैं और जनाब रो रहे हैं। प्रिंसिपल साहब बोले। जनाब, ये आंसू भी खुशी के ही हैं। उसके क्लास फेलोज़ ने आगे बात बढ़ाई। प्लीज़ बस करें, मुझे और शर्मिंदा मत करें। अरे बेटा, तुमने तो कॉलेज में टॉप किया है, ये तो खुशी की बात है। क्या? अजीज़ को तो जैसे अपने कानों पर शक हुआ। ये क्या मजाक है? जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और आप हैं कि कॉलेज में टॉप करने की बात कर रहे हैं। हम पर यकीन नहीं तो ये रिजल्ट कार्ड देख लो। ये कहते हुए प्रिंसिपल तलहा ने उसका नतीजा सामने कर दिया। हकीकत वाकई उसके मुताबिक थी। उसने सच में इम्तियाजी नंबर हासिल किए थे। मगर ये सब कैसे हो गया? दिमाग ये सोचकर मफलूज हो गया, मगर मंजिल तक ना पहुंच सका। बेटा, तुमने हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है, हमें तुम पर नाज है, लेकिन इस खुशी में तुम्हें एक पार्टी देना होगी। सब ने बैक वक्त मुतालबा करके तस्दीक चाही और उसने ना चाहते हुए भी सर हाँ में हिला दिया। शाम 7 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। वो सब चले गए तो वो एक बार फिर हैरत के समंदर में गोताजन हो गया। ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि उसने कुछ लिखा ही नहीं और टॉप कर गया? लेकिन जो हुआ बेहतर हुआ। उसने तमाम ख्यालात को जहन से झटका और शाम की दावत के बारे में प्लान बनाने लगा कि वो पहले कमरे को सेट करे या ज़रूरत की दूसरी अशिया बाजार से ख़रीद लाए। कमरा सजाने में न जाने कितना वक्त लगता, इसलिए उसने तय किया कि वो पहले बाजार जाकर ख़रीदारी करेगा और बाकी जो वक्त मुयस्सर होगा कमरा तरतीब देने में लगा देगा। उसने कमरा लॉक किया और बाजार की तरफ चल दिया। जल्दी जल्दी करने की कोशिश की, मगर फिर भी घंटा सर्फ हो गया। शाम के 6 बजने वाले थे। वो तेज़ी से हॉस्टल अपने कमरे में पहुंचा, कमरा खोला और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ एकदम चकरा गया। पूरा कमरा दुल्हन के कमरे की तरह सजा हुआ था। फूलों से उठने वाली भीनी खुशबुओं ने उसके दिमाग को मुअत्तर कर दिया। अगर इस तरह की सजावट वो खुद करता तो उसे कम से कम 3 घंटे दरकार थे, मगर 1 घंटे में ये सब कौन कर गया? हालांकि कमरा बाहर से लॉक था। उसका दिमाग अभी पहली अनहोनी पर टिका हुआ था और अब ये जो हो रहा था उसके लिए बेहतर ही था। उसने सामान को मेज़ों पर तरतीब दिया और मेहमानों का इंतज़ार करने लगा। वक्त मुकर्ररा पर दरवाजे पर बेल हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सब साथी मौजूद थे। वो भी उस कमरे की सजावट देखकर अशश कर उठे। अरे, शादी के बाद तो भाभी जी की छुट्टी हो गई काम से, सारे काम तो भैया जी ही संभाल लेंगे।
ایک لڑکے نے شرارت کی اور سب کے کہکہے گونجنے لگے۔ پارٹی پرتکلف تھی، سب نے خوب داد دی۔ رات گئی تک یہ دور چلتا رہا اور پھر سارے آہستہ آہستہ کھسک گئے۔ گھڑی نے 11 بجنے کا الارم دیا۔ وہ خود بھی تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ اس نے برتنوں کو کل پر چھوڑا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ نیند کے مارے اس کی آنکھیں بھوجل ہو رہی تھیں۔ لیٹے لیٹے اس کے کانوں میں ایک مترنم سی آواز ٹکرانے لگی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آواز کسی دوشیزہ کی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے وہ اپنا وہم سمجھ کر خیال کو جھٹکتا، دوبارہ بازگشت سنائی دی۔ پکارنے والا اس کا نام لے کر بلا رہا تھا۔ آواز کا ٹھیک سے تعین نہ ہو پا رہا تھا۔ پھر اسے اپنی چھت پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ مختلف وسوسوں اور بے مقصد خیالوں کو دل میں دبائے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آ گیا۔ ہوا میں معلق تخت پر براجمان ایک حسینہ دلربا کو دیکھ کر اچھل پڑا، جیسے بجلی کا زبردست جھٹکا لگا ہو۔ سبز فراق، قیمتی زیوروں سے آراستہ وہ مہجبیں پری کا روپ تھی۔ وہ بت بنا اس کے سحر میں کھو گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اپنی نظریں نہ ہٹا پایا۔ کون ہو آپ؟ تم مجھے نہیں جانتے ہو شاید، لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، لیکن حادثاتی طور پر، اس لیے تمہیں شاید ہماری ملاقات یاد نہیں آ رہی۔ مہجبیں اپنی مترنم آواز میں گویا ہوئی تو یوں لگا جیسے کسی نے ساز چھیڑ دیے ہوں۔ اس کی آواز سماعت میں رس کھول رہی تھی۔ عزیز اپنی یادداشت پر زور ڈالنے لگا۔ جہاں تک اسے یاد تھا، اس کا عمر بھر اس جیسی پری پیکر سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ اس کے خوابوں میں بھی آئی ہوتی تو وہ اسے کبھی نہ بھولتا، تو حقیقت میں کیسے بھول گیا؟ آج سے 2 سال پہلے تم نے جنگل میں ایک سانپ کو مار کر میری جان بخشی کروائی تھی۔ اسے پریشانی میں پڑا دیکھ کر حسینہ نے یاد دلانے کی کوشش کی۔ جنگل اور سانپ کا لفظ سن کر اسے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ حال کے دروازے بند کرتا ماضی میں جا پہنچا۔ 2 سال پہلے جب وہ میٹرک کا طالب علم تھا، جنگل، بیابان، سنسان جگہیں دیکھنے کا دل دادا تھا۔ اپنے اسی شوق کی تکمیل کے لیے دور دراز علاقوں کا بھی وہ سفر کرنے سے دریغ نہ کرتا تھا۔ اس کے والد محترم ایک سرکاری کالج میں پروفیسر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو روکنے کے کئی جتن کیے، مگر اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک بار اس نے ایک جنگل کے بارے میں سنا جہاں زہریلے اور خوبصورت سانپوں کی بہتات کے علاوہ قدرت کی لازوال اور انمول نعمتوں کی بھی فراوانی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے اس خواہش کو رکھا تاکہ تکمیل و تعمیل کی اجازت لے سکے، تو وہ بولے، ابھی تمہارے امتحان قریب ہیں، پہلے ان پر توجہ دو، وقت آنے پر اس موضوع پر بھی بات کر لیں گے۔ اس نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام اوقات پڑھائی کو دیے، اسی لیے جب امتحان آئے تو اس نے بغیر کسی مشکل کے انہیں حل کیا۔ پھر جب ختم ہوئے تو دل میں دبی خواہش پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ جنگل کی جانب محو سفر ہوا۔ اس نے سپیروں سے سن رکھا تھا کہ سانپوں کو جب تک چھیڑا نہ جائے وہ انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، مگر جب انہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ وہ خطرے سے دوچار ہیں تو حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور کئی بار یہ حملہ انسانوں کو موت کی راہ دکھا دیتا ہے۔ اسی لیے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے چمڑے سے بنے لمبے والے جوتے اور دوسری چیزیں اپنے ہمراہ لے لیں۔ 4 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ مطلوبہ جنگل کی حدود میں تھا۔ واقعی جنگل بہت خوبصورت تھا۔ رنگ برنگے کھلے پھول، آبشاریں، چہچہاتے اڑتے پرندے، پھلوں سے لدے درخت، یہ سب کچھ اسے بہت ہی محظوظ کرنے لگے۔ انہی خوبصورتی میں کھویا وہ جنگل میں آگے سے آگے بڑھتا گیا۔ درخت اس قدر گھنے تھے کہ روشنی بمشکل زمین تک پہنچ رہی تھی۔ کئی سانپ اس کے پیروں کے گرد لپٹے جن کو وہ احتیاط کے ساتھ اتار دیتا۔ آخر وہ ایک جگہ حیران ہو کر رہ گیا۔ سامنے کا منظر ہی عجیب تھا۔ 2 سانپ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جن میں ایک سنہرا اور دوسرا سیاہ کالا۔ سنہرا سانپ اسے بہت اچھا لگا۔ پھر اسے ان کی لڑائی کی وجہ مل گئی۔ ایک خوبصورت چمکتا ہیرا جو ایک طرف مٹی میں دفن تھا، ان دونوں میں جو بھی اس ہیرے کی طرف بڑھتا دوسرا اس پر جھپٹ پڑتا۔ وہ سانپوں کے درمیان ہوتی لڑائی پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ کالا سانپ سنہرے پر حاوی ہونے لگا اور سنہرا کئی جگہ سے زخمی ہو گیا۔ جب وہ بالکل نڈھال ہونے لگا تو عزیز نے ہمدردی دکھاتے ہوئے پاس پڑا درخت کا ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا اور کالے سانپ کا سر کچل دیا۔ سانپ کچھ دیر تڑپا، پھر ٹھنڈا ہو گیا۔
سنہرے سانپ نے آگے بڑھ کر وہ ہیرا نگل لیا اور پل بھر میں غائب ہو گیا۔ اب نہ کوئی وہاں کالا سانپ تھا، نہ سنہرا، اور نہ ہی وہ چمکتا ہیرا۔ عزیز کی چھٹی حس نے آگاہ کیا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکا ہے۔ اس نے فوراً وہاں سے سرپٹ دوڑ لگائی اور گاڑی پکڑ کر سیدھا گھر آ گیا۔ اس دن کے بعد وہ یہ واقعہ بالکل بھول گیا، لیکن آج اس لڑکی کی یاد دہانی پر وہ پھر سے ابھر کر سامنے آ گیا۔ لیکن اس نے تو ایک سانپ کی مدد کی تھی، مطلب یہ ناگن ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اپسرا نے بھی شاید اس کے خیالات کو پڑھ لیا تھا، اس لیے بولی، میں ایک جن ذاتی ہوں، ہمارا تعلق مسلمان قبیلہ جنات سے ہے۔ تم انسانوں کی طرح ہم میں بھی قومیں ہوتی ہیں، مذاہب ہوتے ہیں اور مختلف فرقے ہوتے ہیں۔ میرا باپ جنات کا سردار ہے اور میں اس کی اکلوتی اولاد ہوں۔ وہ سانپ جسے تم نے مارا تھا وہ بھی جن ہی تھا۔ اس کو تمہاری دنیا کی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ لڑکی مسلمان تھی، جن نے اس کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے رضامند نہ ہوئی۔ مجبوراً وہ اسے اٹھا کر ہماری دنیا میں لے آیا۔ وہ جن کافر تھا، شیطان کا پیروکار تھا، لڑکی عزت دار گھرانے کی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں ہوس کا نشانہ بننے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ یہ خبر جب ہمارے قبیلے والوں کو ہوئی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ اس کی کئی حرکتوں سے وہ پہلے ہی تنگ تھے، اس لیے باہمی مشورے کے ساتھ اس کی تمام طاقتیں چھین لیں اور اسے سانپ کا روپ دے کر ملک بدر کر دیا۔ باوجود اس کے کہ وہ سنبھلتا، اس نے انتقام لینے کی ٹھانی اور ایک رات وہ ہمارا خاندانی ہیرا، جو کہ بادشاہت کی بھی علامت تھا، لے کر فرار ہو گیا۔ جب مجھے اس کا علم ہوا تو میں نے بغیر کسی سے اجازت لیے سانپ بن کر اس کا پیچھا کیا اور آخر اس جنگل میں اسے جا لیا۔ پھر ہماری اس ہیرے کی بازیابی پر جنگ ہو گئی اور تم نے ہمیں بچا لیا۔ عورت چونکہ فطرتاً مرد سے کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ تم نے بروقت اسے مار کر میری جان بچائی۔ میں انسانوں سے تو پہلے ہی متاثر تھی، لیکن تم نے ہماری مدد کر کے میرا دل جیت لیا اور اس دل کے مالک بن بیٹھے۔ اسی دن کے بعد میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہنے لگی اور مشکل حالات دیکھ کر تمہاری مدد کر دیتی۔ امتحانوں میں پاس کروانے اور تمہارا کمرہ سجانے میں بھی میرا ہی ہاتھ تھا۔ لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا تو وہ پری پیک کر مسکراتے ہوئے بولی، انگبین۔ میرا نام انگبین ہے۔ وہ واقعی امرت ہی تھی، جادوئی آنکھیں اور ان میں چھپا طلسم۔ انگبین نے اسے اپنا حال دل کہہ سنایا تھا کہ وہ اسے اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہے۔ یہ بات اس کے لیے واقعی قابل مسرت تھی کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اسے اپنی زندگی کا ہمسفر بنانا چاہتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حسن اسے کہیں اور ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس کی محبت کا بھرم رکھتے ہوئے اسے اپنا لائف پارٹنر بنانے کی حامی بھر لیتا، مگر ایک خیال نے اس کی اس ابھرتی سوچ کو چکنا چور کر دیا۔ کیا وہ ایک جن ذاتی سے شادی کر لے گا؟ اس خیال کے دل میں آتے ہی اس کے چہرے پر موجود خوشی ایک دم غائب ہو گئی اور وہ افسردگی سے بولا، دیکھو انگبین، تم ایک نہایت حسین لڑکی ہو، ہر خوبرو نوجوان کے دل کی دھڑکن ہو سکتی ہو۔ اپنے لیے تمہارے اٹھنے والے جذبات کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ مانتا ہوں کہ پیار میں مذہب، ذات اور عمر کو نہیں دیکھا جاتا، مگر تم تو ایک غیر انسانی مخلوق ہو نا، جن کی پیدائش آگ سے ہے۔ تم اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ملاپ ممکن نہیں، اس لیے میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ انگبین کو شاید عزیز کی یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا ایک انسان سے ملاپ کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ وہ خاموش تھی، مگر عزیز اس کے شبنم کی طرح گرتے نایاب آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید اس چوٹ کو سہ نہ سکی تھی، مگر پھر نہ جانے اس کے دماغ میں کیا ابھرا اور وہ مسکرانے لگی اور پھر توقف کے بعد بولی، عزیز، پیار پا لینے کا نام نہیں، بلکہ اس کی یاد میں ہر پل تڑپتے رہنے کا نام ہے۔ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ تم نے میری محبت کا بھرم رکھا۔ میں اس مجبوری کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن مجھے خدائے ذوالجلال کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں ضرور ملائے گا۔ میں تم سے ملتی رہوں گی۔ اب مجھے چلنا ہوگا، بس تم اپنا خیال رکھنا اور کسی بھی بات کو اپنے دل پر مت لینا۔ پھر وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ عزیز بھی ٹوٹے دل کے ساتھ واپس اپنے روم میں آ گیا۔ ساری رات اس کی کروٹیں بدلتے گزری۔ اس پری پیکر کا چہرہ تھا کہ آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ آج تو جیسے اس کا دل بھی بغاوت پہ اتر آیا۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا، وہ اسے اتنا ہی زیادہ یاد آتی۔
انہی خیالوں اور دل کی لڑائی میں اس پر نیند نے حملہ کر دیا اور وہ دنیا سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ خوابوں میں بھی ساری رات وہی پری بہ کر آئی۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو ایک خوشگوار صبح اس کی منتظر تھی۔ اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور کالج کی جانب چل پڑا۔ ہر لڑکا اس کی طرف حیرت سے دیکھتا، اور دیکھتا بھی کیوں نہ، اس نے ان سب کو پڑھائی میں پیچھے جو چھوڑ دیا تھا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ایک نکھٹو جس کا کام صرف آوارہ گردی تھا کیسے یہ سب کر گیا، لیکن اس پردے کے پیچھے کیا حقیقت تھی اس کا علم صرف اسی کو تھا۔ اس نے کالج سے 2 دن کی چھٹی لی تاکہ وہ اپنے گھر ہو آئے۔ اس کے ماں باپ 3 سال پہلے اس دار فانی کو چھوڑ کر دائی اجل کو لبیک کہہ گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے چچا نے اس کی کفالت کی تھی۔ کچھ سال تک تو اس کی بھرپور نگرانی کی گئی، لیکن آخر کب تک؟ آخر اس کے ساتھ بے رخی برتی جانے لگی۔ اس کی چچی اس پر بہت سختی کرتی تھی۔ وہ اس وقت 15 سال کا تھا۔ اپنے والدین کا پیار اور ناز و نام یاد کر کے اس کی آنکھیں ساون کی طرح برسنے لگتیں۔ اس نے میٹرک اچھے نمبروں میں پاس کیا، پھر اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ شہر میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے چچا نے اسے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس کی پڑھائی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے ایک سرکاری کالج میں جو کہ شہر میں تھا ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے چچا اور چچی اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے تو کیا ہوا، وہ تھے تو اس کے اپنے، اس لیے اس نے تمام نفرتوں کو بالائے طاق رکھ کر ان سے ملنے کا فیصلہ کرتے ہوئے رخت سفر باندھ لیا۔ اس کا گھر کالج سے 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اس کے پاس اپنی بائک تھی جو کہ اس نے کالج سے ملنے والے وظیفے سے خریدی تھی۔ گھر میں اس کا اچھا خیر مقدم نہ کیا گیا۔ 2 دن اس نے جیسے تیسے گزارے اور پھر واپسی کی تیاری کر لی۔ وہ شام 7 بجے کے قریب گھر سے نکلا۔ اندھیرا فضا میں اپنی جکڑ پیدا کرنے کی صحیح میں تھا۔ ہوا میں کسی حد تک ہنکی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک اسے بریک لگانا پڑی۔ ایک 7-8 سالہ بچی سڑک پر افسردہ کھڑی شاید مدد کی منتظر تھی۔ رحم دلی کے ناطے اسے اپنی بائک روکنا پڑی۔ وہ جیسے ہی سٹینڈ لگا کر لڑکی کے پاس آیا، 8 مسلح افراد نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا، جنہوں نے اپنے منہ پر کالے نقاب پہنے ہوئے تھے۔ اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہ سب ڈاکو ہیں اور اب اسے لوٹنے کے در پہ ہیں، اور بچی کا سڑک پر کھڑا ہونا راہگیر مسافروں کو روکنے کے لیے ایک ڈھونگ اور چال ہے جس میں وہ مکمل طور پر پھنس چکا تھا۔ وہ 8 اسلحے سے لیس تھے، جبکہ خود اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے ایک چھڑی تک نہ تھی۔ اتنے میں ایک بھاری بھرکم آدمی گمبھیر آواز میں گویا ہوا، زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو جو کچھ ہے آرام سے دے دو، اگر ذرا بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو یہ سب کچھ تو ہم نے ویسے بھی لے لینا ہے، کہیں جان سے نہ جاؤ۔ عزیز یہ آواز پہچان چکا تھا۔ یہ اس کے گاؤں کے بندے سلطان کی آواز تھی جو کہ چودھری علی شیر کا مزارع تھا۔ عزیز نے اس سے کہا کہ تم سلطان ہی ہو نا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم ہماری اصلیت سے واقف ہو چکے ہو، اب تو تمہیں مرنا ہی ہوگا، اپنے کسی اچھے کام کو یاد کر لو بیٹا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے بندوق کا رخ عزیز کی طرف کر دیا۔ موت کے خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن ایک دردناک چیخ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیرت سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پورا گروہ خون میں لت پت اوندے منہ پڑا تھا۔ ان کے اس بھیانک انجام سے وہ خود بھی لرز گیا۔ سامنے وہ مہجبیں ایک ادائے قیامت کے ساتھ مسکرائی جا رہی تھی۔ یقیناً یہ کارنامہ بھی اسی کا مرہون منت تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا شکریہ کہتا، اس نے فی الوقت گھبراتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، تم ابھی ہاسٹل چلے جاؤ، میں وہیں تم سے ملوں گی۔ عزیز انگبین کے لہجے سے بہت حیران ہوا، کیونکہ اس کا لہجہ تہکمانا تھا۔ ایک دم یوں بدل گئی جیسے کسی اندیکھے وجود سے ڈر گئی ہو۔ اس نے فی الفور اسے چلے جانے کا حکم صادر کیا اور وہ خیالوں وسوسوں کو دل میں دبائے بائک کے ذریعے ہاسٹل چلا آیا۔ اس کا ذہن ابھی تک پرانے واقعے پر اٹکا ہوا تھا۔ سارا منظر ایک فلم کی طرح اس کے دماغ کی اسکرین پر چلنے لگا۔ آج اگر بروقت انگبین اس کی مدد کو نہ پہنچتی تو وہ کب کا اس دنیا سے جا چکا ہوتا۔ اس نے جان بچا کر واقعی اسے خرید لیا تھا۔ دل میں سوئی انگبین کے لیے محبت کا لاوا ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ وہ اس کے سحر میں قید ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کا انداز بیاں اس کے نازک دل کو زخمی کر گیا تھا۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر جیسے ہی کمرہ لاک کیا، اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ظاہر ہو گئیں۔ اس نے چاروں اطراف گردن گھمائی مگر کچھ نظر نہ آیا، لیکن سانسوں کی گونج اسے واضح سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بڑا سانپ پھنکار رہا ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے بولا،
कौन हो तुम? सामने आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मौजूदगी मुझे डरा देगी? तो इसे अपनी भूल समझो। कायरों की तरह छुपने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर हिम्मत है तो रूबरू आओ। अचानक कमरे में सुनहरी माइल धुआं फैल गया, जिसने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो उसने रुमाल अपनी नाक और मुंह पर रखा, जिसे उसे काफ़ी अफाका मिला। धुआं छटा तो उसकी रूह लरस गई। एक बहुत बड़ा सांप जिसने कमरे का अहाता कर लिया था, उसके सामने फन फैलाए जाहिर हो गया और कहर आलूद नज़रों से घूरने लगा। उसकी जिसामत आम सांपों से बहुत बड़ी थी। अजदहे की लंबी जुबान मुसलसल हरकत में थी, जैसे अपने शिकार को दबोचने वाली हो। सांप ने पलटी खाई। हैरत का एक और पहाड़ उसका मुंतज़िर था। अब वो एक जिन में तब्दील हो चुका था। उसके सर पर 2 सींग और खौफनाक चेहरा गुस्से से तिलमिला रहा था। तुम ही ने मेरे भाई को मौत का जायका चखाया था ना? तुम ये समझ बैठे कि उसका कोई वली वारिस नहीं? तुम खुद को खुशकिस्मत समझो कि मैं उस वक्त कोहकाफ में एक ज़रूरी चिल्ले में मशगूल था, जिसे तकमील से पहले छोड़ना नामुमकिन था, वरना मैं भी भस्म हो जाता। फिर जब मैंने वहाँ से फरागत की चादर लपेटी तो मालूम हुआ कि एक आदमजात ने मेरे भाई को मार डाला है। मैं उसी दिन से तुम्हारी तलाश में सरगर्दा रहा, लेकिन रसाई मुमकिन ना हो सकी। फिर अपने इल्म को काम में लाते हुए ये मालूम कर लिया कि तुमने वो सब एक नागिन के लिए किया था जो अब तुम्हारे प्यार में गर्क है। उसे मैंने तुम तक पहुँचने की सीढ़ी बनाया और तुम्हारा पीछा करते करते आखिर तुम्हें पा लिया। उस वक्त जब तुम डाकुओं की उधड़ी हुई लाशों के पास खड़े थे, मैंने तुम्हें पकड़ना चाहा, मगर उस नागिन ने मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया और उसी वक्त तुम्हें भगा दिया और यूं मेरा वार खाली गया। अब तुम मेरी दस्तरस में हो, कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं पहुंच सकता। मैं तुम्हें कोहकाफ ले जाऊंगा और फिर उम्र भर की गुलामी और मेरा कहर हमेशा के लिए तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। वहाँ ऐसी सजाएं दूंगा कि मौत भी तुमसे बख्शिश मांगेगी। उसके धमकी आमेज अल्फाज अजीज़ के आसाब और दिमाग पर हथौड़ा बनकर बरसने और गूंजने लगे। उसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। वो चाह कर भी भाग नहीं पा रहा था कि उसके पैर मन मन भर के हो गए। अपनी इस कदर बेबसी पर उसके आंसू छलक आए। वो जिन खतरनाक इरादे के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो मौत के जबड़ों में आकर उसकी खुराक बनता, खिलाफे तवक्का अंगबीन जाहिर हो गई और उसके सामने दीवार बन गई। खुद अजीज़ एक तरफ हट गया। दोनों खूनी नज़रों से एक दूसरे को घूरने लगे। क्यों बेमौत मरना चाहती है? मेरा भाई भी तेरी वजह से मरा। तू जिंदा इसलिए है क्योंकि तू हमारे कबीले के सरदार की बेटी है। तेरी इसी ख़ानदानी शराफत की वजह से तेरी गलती से दरगुजर करता हूँ, लेकिन इस हकीर आदमजात को तो मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। ऐसी सोच अपने घटिया दिमाग में मत ला रोशल। जब तक मेरे फ़ानी जिस्म में सांसों की डोर कायम है, तू इसका कुछ नहीं कर सकता। अगर दोबारा इसकी तरफ गलत नज़र भी डाली तो अच्छा नहीं होगा। अंगबीन का पारा आसमान को छूने लगा। वाह, क्या मोहब्बत है, क्या दीवानगी है, मज़ा आ गया। रोशल तंजन हंसा। तेरी ताकत की हकीकत मेरे सामने चूंटी किसी है। वैसे भी तू एक जिनजाती है और जिनजातियाँ कभी जिनजातों पर हावी नहीं हुआ करती। उनके दरमियान ये तकरार तूल पकड़ती गई और लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई, जिसमें बरतरी वाकई रोशल की थी। रफ्ता रफ्ता अंगबीन की हिम्मत जवाब देने लगी और वो जख्मों से निढाल हो गई। अजीज़ बुत बना खड़ा रहा। उसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो आगे बढ़कर अंगबीन की कोई मदद करता। आखिर वो गिर गई। रोशल जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि इसने मेरे साथ लड़ाई की हमाकत फ़कत तेरी वजह से की है। ये कहकर वो जिन धुआं बनकर गायब हो गया। हवास बहाल करके अजीज़ ज़मीन पर गिरी अंगबीन को उठाने लगा। उसके छूते ही अंगबीन ने अपनी आंखें खोल दी। अजीज़, आज मैंने अपना वादा पूरा किया। तुमने जो एहसान मुझ पर किया था, उस एहसान को मेरी मोहब्बत ने अंजाम पर पहुंचा दिया। आज मैं तुम्हारी बाहों में, अपने महबूब की बाहों में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूँ। मेरी मोहब्बत सच्ची थी अजीज़। हमारा मिलन ज़मीन पर मुमकिन ना हुआ, मगर ये मोहब्बत की मेराज नहीं तो और क्या है। मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। ये कहकर अंगबीन ने जान दे दी। अजीज़ की आंखों से उस नादीदा मोहब्बत पर आंसू रवा थे। अचानक से सब कुछ वीरान वीरान सा लगने लगा। यूं महसूस होता था जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका हो और बस जिस्म के पिंजरे से अंगबीन के साथ ही रूह परवास कर गई हो। कुछ देर बाद अंगबीन भी धुएं में तहलील हो गई। वो वापस बिस्तर पर आकर लेट गया।
اب عزیز کی وہ اللہ کی طرف سے دی گئی غیبی امداد جو ہر پل اس کے ساتھ رہتی تھی اس سے دور ہو گئی۔ آنسوؤں سے جل تھل آنکھیں لیے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح صادق اس کی آنکھ کھلی تو اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور جب سلام پھیرا تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے بستر پر چمک رہی تھی۔ اس نے دعا سے فارغ ہو کر بستر پر آ کر دیکھا، حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھیل کے رہ گئیں۔ وہ ہیرا جو انگبین نے بتایا تھا کہ ان کی بادشاہت کی علامت بھی تھا، اس کے بستر پر جگمگا رہا تھا۔ اسے ہاتھ میں لے کر اس نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کی انگبین اپنی اس نشانی کے ساتھ اس کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد کی داستان طویل ہے، مگر مختصراً کہانی یہ ہے کہ عزیز کے ہاتھ میں جس دن سے انگبین کی یہ نشانی آئی، ناکامی لفظ زندگی سے نکل گیا۔ آج اس کی عمر 55 برس ہے، اس کے 5 بچے ہیں اور ایک خوبصورت بیوی ہے جو انگبین سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا نام مہجبین ہے۔ اس کی خوش بختی کی علامت اس کی انگبین کا دیا گیا وہ تحفہ، وہ نشانی ہے جو وہ بہت حفاظت سے رکھتا ہے، اور آج بھی اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انگبین اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ کو بھلے یقین آئے یا نہ آئے، لیکن آج بھی اس دنیا میں آتش اور خاک کی محبت زندہ ہے۔